بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو تو آپ کہنا ٹھیک ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے گرانا یا اٹھانا. جن لوگوں نے بنائی ہے ان کو تو غلط کہے نا. یہ تو جرت کریں نا کہ صحابہ تابعین سے بڑے عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے بعد میں گنبد بنوایا. ان کے پاس تو ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے نہیں بنایا. تو یہ مانے نا کم از کم. آدھا مقدمہ تو شاید آپ بھی مانے کم از کم. انصاف ہے کہ 650 سال تک کسی نے گنبد نہیں رکھا. پہلے یہ کہیں کہ 650 سال میں مسلمانوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت نہیں تھی جو بعد کے مسلمانوں میں جاگزی ہوگی. نعوذ باللہ. اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی, کیا تکلیف ہے ان کو؟ 1939 میں وہاں تیل نکل آیا. 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے, محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے. گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے. تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا. تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے. امہات المومنین کے, صحابہ کے, اہل بیت کے, آل رسول کے سب نشانات تھے, سب مٹا دیے. انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے, قبر پہ گنبد بنانا منع ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, منع ہے, قبر پہ گنبد بنانا منع ہے, تو توڑ دیا جائے. پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. اگر آج کوئی انکار کر دے کہ مسلمانوں کا کبھی دور نہیں رہا ہندوستان میں, آج ہماری حکومت نہیں ہے, 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا, ہماری حکومت اس ملک میں نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چیلنج کر دے کہ تمہاری حکومت کبھی نہیں تھی, تو ہم ماضی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہم سوال کریں گے یا نہیں ان منکروں سے کہ تاج محل کس نے بنایا, قطب مینار کس نے بنایا, یہ جو اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ ہے یہ کس نے بنایا؟ یہ ساری علامتیں, آثار, یہ علامت ہوں گی, گواہ ہوں گی, آثار ہوں گے, دلیل ہوں گے کہ ماضی میں ہماری حکومت تھی. بے شک. اسی طرح سے اب ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے. ہم ماضی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانا ہے کون. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک میرا دعویٰ ہے, ابھی آپ کو قبول نہیں کرنا ہو تو نہ کریں, لیکن میری گفتگو پوری ہونے کے بعد آپ کو قبول کرنا پڑے گا. دعویٰ پہلے آپ سن لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں. الحمدللہ. ہم حق پر ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہماری کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہیں. وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے, اور آج تک جو ہے وہ ہم ہیں صرف. بے شک بے شک. سبحان اللہ. باقی جتنی جماعتیں ہیں ہندوستان میں سب کا وجود 1857 کے بعد ہوا ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. 1857 کے یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیں. اگر آپ 1857 سے پہلے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نہ علماء دیوبند ملیں گے, نہ علماء اہل حدیث ملیں گے, نہ قادیانی ملیں گے, نہ تبلیغی ملیں گے. جو ملیں گے یا تو شیعہ ملیں گے یا سنی ملیں گے آپ کو. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. کے لیے قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. میں صرف اس لیے پیش کروں گا کہ پرانا کون ہے وہ تمہیں دکھا دوں. پرانا کون ہے. آپ اگر علماء اہل حدیث سے پوچھیں کہ قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا نہیں, تو کہیں گے حرام ہے, بلکہ وہ تو بہت شدت کے ساتھ اسے حرام قرار دیتے ہیں. اگر آپ علماء دیوبند سے پوچھیں کہ قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا حرام, وہ کہیں گے حرام ہے. لیکن علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ کسی نبی, کسی ولی کی قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اب ہم ماضی میں چلتے ہیں. اب ہم فیصلہ کروائیں گے کون پرانا ہے. ہمارے نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہے, گنبد خضرا سے ہم فیصلہ کروائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اے گنبد خضرا بتا, تیرا بنانا حرام ہے, تیرا بنانا ناجائز ہے. تو 7 صدیاں گزر گئی, 700 سال گزر گئے. 700 سال کے پہلے کے مسلمانوں نے تجھے کیوں بنایا جبکہ تیرا بنانا حرام و ناجائز تھا؟ تو گنبد خضرا جواب دیتا ہے, نہیں نہیں, جس وقت مجھے لوگوں نے بنایا اس وقت ناجائز کہنے والا کوئی تھا ہی نہیں. جو تھے وہ جائز سمجھتے تھے اور جائز سمجھ کے انہوں نے بنایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
सुभान गुंबद अल्लाह, खदरा सुभान जवाब अल्लाह। देता है सुभान कि अल्लाह। जिस वक्त मुझे बनाया गया 700 साल पहले कोई आलिम ना था, कोई मुफ्ती ना था, कोई फकीह ना था, कोई मुज्तहिद ना था जिसने हराम होने का फतवा दिया हो। ये हराम वाले फतवे तो बाद में जो है जारी हुए। पहले जो लोग थे, जो मुसलमान थे, वो जायज समझते थे और दलाइल की बुनियाद पर जो है उन्होंने जायज समाज समझा है और इसीलिए बनाया है। और 700 साल का अरसा गुजर गया, किसी फकीह ने, किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा। सब हाजिरी देते थे मदीना, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हज के लिए जाते थे, सब जाते थे मदीना, लेकिन एक फकीह का तुम फतवा दिखा दो, एक मुहद्दिस का कौल दिखा दो, एक मुज्तहिद का जो है वो की राय दिखा दो कि ये गुंबद खदरा नबी की कब्र पे जो बनाया गया है ये हराम है, ये नाजायज है। एक फकीह का कौल भी तुम नहीं दिखा सकते। पता ये चला कि आज जो हमारा नजरिया है 700 साल पहले के मुसलमानों का भी वही नजरिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, जो देवबंदी हजरात हो मैं उनसे कहूंगा इंसाफ के साथ गौर करें, अहले हदीस भी गौर करें कि उस वक्त अगर सब के सब अहले हदीस होते, सब के सब देवबंदी होते तो क्या वो हराम समझते हुए गुंबद खदरा बनाते? क्या बात, बनाते? उस वक्त अरब व अजम में जो मुसलमान थे वो कौन थे? सुन्नी थे, बोलिए। सुन्नी थे। सुन्नी थे, सुन्नी थे। फिर उसके बाद सिर्फ गुंबद खदरा की बात नहीं है मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, गुंबद बहुत बनाए गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर रहमा के विसाल को 800 साल गुजर गए हैं। बताओ गुंबद बनाने वाले बरेलवी थे, सुन्नी थे या देवबंदी थे या अहले हदीस थे? कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र पर सदियां गुजर गई, गुंबद बनाया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर सदियां गुजर गई, गुंबद बनाया गया। इसी तरह से हजरत दाता गंज बख्श के कब्र पर सदियां गुजर गई, जो है वो गुंबद बनाया गया। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की कब्र पे गुंबद बनाया गया। हत्ता के इमामे बुखारी की कब्र पे गुंबद बनाया गया। बताओ वो बनाने वाले देवबंदी थे या अहले हदीस थे? हो सकता है अहले हदीस बनाए, पॉसिबल है। हो सकता है देवबंदी बनाए। क्यों बनाया? ये सदियों पहले के जो मुसलमान थे वो क्यों बनाते थे?